الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ سورہ نساء کا یہ 8واں اور 9واں رکوع ہے۔ اللہ رب العزت نے یہودیوں کی نافرمانی کو ذکر کر کے آخر میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ یہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے اور کفر کی زندگی اختیار کر رہے ہیں، ان کے کفر کا بدلہ سوائے جہنم کے کچھ اور نہیں ہے۔ جہاں کفار کا ذکر تھا اس کے ساتھ ساتھ فوراً ہی اللہ رب العزت نے ایمان والوں کا بھی ذکر فرمایا۔ چنانچہ ارشاد فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لے کے آئے اور جو نیک اعمال کرتے ہیں۔ گویا پہلی بات یہ پتہ چل گئی کہ صرف ایمان لانا کافی نہیں ہے، ایمان لانا بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے، بہت بڑا اللہ کا فضل ہے جو انسان ایمان لے کے آتا ہے۔ لیکن یہ ایمان کا لے آنا صرف کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے بعد نیک اعمال کا کرنا اس کے ساتھ ساتھ شرط ہے۔ اگر صرف ایمان ہو اور نیک اعمال نہ ہو تو پھر انسان کے لیے مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں۔ چنانچہ قیامت کے دن 3 طرح کے گروہ ہوں گے۔ ایک نہ ماننے والوں کا جن کو کفار کہا جاتا ہے۔ کفار کا معاملہ بہت سادہ سا ہے، سیدھا اٹھا کر جہنم میں دھکیل دیا جائے گا۔ ایک وہ ہوں گے جو نیک ایمان بھی لے کے آئے اور نیک اعمال بھی کرتے ہیں، ان کا معاملہ بھی بڑا سادہ سا ہے، سیدھا فی الفور جنت کے اندر جائیں گے۔ مگر وہ لوگ کہ جو ایمان تو لے کے آ گئے لیکن ایمان لانے کے بعد نیک اعمال نہ کر سکے، گناہوں سے بچنے والی زندگی نہ گزار سکے، تو ان کے لیے بھی جنت ہے، لیکن اس جنت کا راستہ جہنم سے ہوتا ہوا آ رہا ہے۔ یوں کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ وہ جنت جائیں گے وایا جہنم، جہنم میں سے ہوتے ہوئے جائیں گے، اپنی جرموں کی سزائیں کاٹیں گے اور سزائیں کاٹنے کے بعد جنت کے اندر داخل ہوں گے۔ تو اللہ رب العزت یہ فرما رہے ہیں کہ اگر تم جنت میں سیدھا جانا چاہتے ہو تو طریقہ کیا ہے؟ ایمان لے کے آؤ اور ایمان لانے کے بعد اعمال صالحہ والی زندگی گزارو، گناہوں سے بچنے والی زندگی گزارو، نیکی کرنے والی زندگی گزارو۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ سندخلہم جنات، ہم تمہیں عنقریب داخل کر دیں گے ایسے باغات میں تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ آج دنیا کا بھی دستور ہے کہ ایسی کوئی جگہ جہاں انسان کو نیچے سمندر نظر آ رہا ہو، پانی نظر آ رہا ہو، وہ انسان کے لیے بڑی اٹریکشن کا باعث ہے۔ لہٰذا آج بھی دنیا کے اندر جو لوگ گھر بناتے ہیں تو کوشش کرتے ہیں ایسی جگہ پہ گھر ہو جس کے سامنے کی طرف کوئی سوئمنگ پول موجود ہو۔ بہت سارے ہوٹلز ہیں جو دنیا میں سمندر کے اندر بنائے گئے ہیں کہ جب آپ اس کے اندر بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہوں گے، نیچے بھی پانی ہوگا، دائیں بائیں بھی پانی نظر آ رہا ہوگا، مچھلیاں نظر آ رہی ہوں گی، اور صرف اس وجہ سے کہ وہ سمندر کے اندر ہیں اس ہوٹل کے چارجز عام ہوٹلوں کے مقابلے میں بہت زیادہ ہیں۔ تو انسان اس کو خوبصورتی کے اعتبار سے پسند کرتا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہم بھی تمہیں ایسے ہی باغات عطا کریں گے، ایسے ہی گھر عطا کریں گے جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، خالدین فیہا ابدا، جہاں پر تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہو گے۔ لہم فیہا ازواج مطہرہ، اس جنت کے اندر تمہارے لیے پاکیزہ عورتیں اللہ نے تیار کر رکھی ہیں۔ وہ عورتیں ایسی ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ عورتیں حیض و نفاس سے پاک ہوں گی، بول و برات سے پاک ہوں گی، ہر قسم کی گندگی جس سے انسان دنیا کے اندر نفرت کرتا ہے، پسینہ ہے انسان اس سے نفرت کرتا ہے، دنیا کے اندر ہر ایسی چیز جو انسان کو اچھی نہیں لگتی، ناپسندیدہ چیز ہے، اللہ رب العزت اس سے پاک عورتیں تمہیں عطا فرمائیں گے۔ وَنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا، اور ہم تمہیں داخل کر دیں گے، ہم انہیں داخل کریں گے ایک ایسے سائے میں جہاں پر
ہمیشہ ہمیشہ کا سایہ ہوگا، کبھی تمہیں دھوپ نہیں لگے گی، کبھی وہاں پر تمہیں گرمی نہیں لگے گی، پریشانی نہیں ہوگی کسی بھی اعتبار سے گرمائش کی، بلکہ وہاں پر تمہارے لیے ٹھنڈی جگہیں ہوں گی، ٹھنڈک کی فضا ہوگی اور تم وہاں پر عیش و عشرت کے ساتھ رہ سکتے ہو۔ حکم بتا دیا کہ یہ ان شخص افراد کے لیے ہے جو نیک اعمال کرتے ہیں۔ ایمان لانے کے بعد اگر نیک اعمال کرو گے، گناہوں سے بچنے والی زندگی گزارو گے، اللہ رب العزت کی جانب سے یہ انعامات ہیں تمہارے لیے۔ انہی نیک اعمال میں سے ایک خاص نیک عمل کا اللہ رب العزت نے اگلی آیت میں حکم نازل فرمایا کہ ان نیک اعمال میں سے ایک خاص عمل جس کا ہم تمہیں حکم دے رہے ہیں، اور عام طور پہ چونکہ اس کو نیکی سمجھا نہیں جاتا، عام طور پہ اس کو کوئی نیکی کا کام سمجھا نہیں جاتا، اس وجہ سے اللہ رب العزت نے اس کا حکم علیحدگی سے نازل فرمایا اور اس کے لیے یہ بات ارشاد فرمائی کہ ان اللہ یأمرکم، اللہ تمہیں اس کام کا حکم دیتا ہے، اور وہ کیا ہے کہ انسان امانت دار ہو، امانت کو لوٹانے والا ہو، امانت کو اس کے حقدار تک پہنچانا یہ انسان کے لیے ایک بہت بڑی نیکی ہے جس کو آج نیکی ہی تصور نہیں کیا جاتا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ اتنی بڑی نیکی ہے جس کا ہم علیحدگی کے ساتھ تمہیں حکم دے رہے ہیں۔ اور اس آیت کا ایک خاص پس منظر ہے، ہجرت سے پہلے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب ارادہ فرما لیا تھا کہ میں نے اب ان قریب ہجرت کرنی ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارادہ کیا کہ جب میں نے مکہ کو چھوڑنا ہے تو چھوڑنے سے پہلے ایک مرتبہ بیت اللہ کے اندر جا کر زیارت کر لوں اور بیت اللہ کے اندر جا کر چند رکعت نفل پڑھ لوں، اللہ کی عبادت کر لوں۔ ہر بندے کی چاہت ہوتی ہے کہ جانے سے پہلے، مکہ مکرمہ چھوڑنے سے پہلے بیت اللہ کی زیارت کر لے، اور جس کو اللہ موقع دے اندر جانے کا وہ ضرور چاہے گا کہ آخری بار اندر بھی جا کر زیارت کر لی جائے۔ چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بعض صحابہ کے ساتھ اس نیت سے بیت اللہ پہنچے۔ بیت اللہ کے اس کعبے کی جو دروازہ تھا اس کی چابی اس زمانے میں حضرت عثمان ابن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھی، جو اس وقت تک اسلام لے کر نہیں آئے تھے۔ عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ الگ صحابی ہیں، عثمان ابن طلحہ یہ الگ صحابی ہیں، اس وقت تک ایمان لے کر نہیں آئے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ان کے ساتھ جو مکالمہ ہوا، عثمان ابن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو خود روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ہمارا معمول تھا کہ ہم قریش لوگ ہر پیر اور جمعرات کو بیت اللہ کھولا کرتے تھے، اور جس کسی کا جی چاہتا تھا وہ اندر جاتا تھا، بیت اللہ کی زیارت کرتا تھا، عبادت کرتا تھا۔ جو بت پرست لوگ تھے وہ اپنے بتوں کی عبادت کرتے تھے، چونکہ اس وقت پر بیت اللہ کے اندر 360 بت نصب تھے۔ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام میرے پاس آئے اور مجھے آ کے کہا کہ عثمان بیت اللہ کا دروازہ کھول دو، میں اندر جا کر عبادت کرنا چاہتا ہوں۔ عثمان ابن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں چونکہ اسلام نہیں لے کے آئے تھے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اس وقت پر وہ محبت کا تعلق بھی نہ تھا، بجائے اس کے دل کے اندر ایک عداوت تھی، ایک بغض تھا کہ یہ شخص دین اسلام کا نام لیتا ہے، ہمارے بتوں کو برا بھلا کہتا ہے۔ چنانچہ کہ انہوں نے واضح طور پہ کہہ دیا کہ میں نہ تو تمہیں نبی مانتا ہوں اور نہ ہی تمہیں اندر جانے کی اجازت دوں گا۔ اللہ کی قسم اگر تمہارے ساتھ آسمان سے 2 فرشتے اتر جائیں اور تمہارے نبی ہونے کی تصدیق کر لیں تب بھی میں تمہیں نبی ماننے سے انکار کروں گا، تب بھی نبی نہیں مانوں گا، اور تمہیں میں اندر جانے کی اجازت ہرگز نہیں دے سکتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب اتنے ترش رویے کے ساتھ یہ بات کی گئی تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات اچھی نہ لگی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے عثمان، ایک دن آئے گا یہ چابی میرے ہاتھ میں ہوگی اور جسے میں چاہوں گا اسے میں یہ چابی دوں گا، اس دن تم کیا کرو گے؟ عثمان ابن طلحہ فرماتے ہیں میں نے آگے سے کہا کہ اچھا ایسا بھی کوئی دن آنا ہے جس دن یہ چابی تیرے ہاتھ میں ہوگی اور تو یہ چابی جسے چاہے گا اس کو دے گا؟ اگر وہ کوئی دن ہوگا تو وہ دن ہوگا جس دن قریش ہلاک ہو جائیں گے، قریش کو دنیا میں کوئی پوچھنے والا نہ ہوگا، قریش کی نسلیں مٹ جائیں گی، اس کے بعد تو ایسا ہو سکتا ہے، قریش کی زندگی میں کام نہیں ہو سکتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں عثمان، اس دن قریش اس سے زیادہ عزت دار ہوں گے۔ بہرحال یہ مکالمہ ہوا
انہوں نے نبی علیہ السلام کو مکہ کے اندر بیت اللہ کے اندر داخل ہونے کی اجازت نہیں دی۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آنسوؤں کے ساتھ بیت اللہ کی طرف رخ کر کے یہ بات کہتے وہاں سے رخصت ہو گئے کہ بیت اللہ، میں تجھے چھوڑنا نہیں چاہتا لیکن یہاں کے لوگ مجھے رہنے نہیں دیتے، لہذا جا رہا ہوں اور واپس آنے کی نیت سے جا رہا ہوں۔ نبی علیہ السلام تشریف لے گئے۔ 8 ہجری کے اندر فتح مکہ کا موقع آیا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے ساتھ مکہ مکرمہ پر تشریف لائے اور مکہ مکرمہ فتح کر لیا۔ اب جب مکہ مکرمہ فتح ہو گیا، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے قریب کھڑے ہیں، دروازے پہ تالا لگا ہے۔ نبی علیہ السلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ جاؤ اور جا کر عثمان سے چابی لے کے آؤ۔ یہ گئے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عثمان ابن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چابی مانگی۔ انہوں نے کچھ قیل قال کیا، کچھ دینے میں شش و پنج کا اظہار کیا، تو انہوں نے ان سے چابی چھین لی اور چابی چھین کر لا کر بیت اللہ کھولا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اندر داخل ہوئے۔ نبی علیہ السلام نے بیت اللہ کے اندر عبادت کی، اللہ کی 2 رکعت نفل پڑھے اور بیت اللہ کے اندر اللہ رب العزت کی عبادت کر کے واپس تشریف لائے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام جب باہر تشریف لا رہے تھے تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت مبارکہ کی اس وقت پہ تلاوت کی۔ یہ آیت ہم نے اس سے پہلے نبی علیہ السلام کی زبان سے نہیں سنی تھی، گویا اسی وقت پر یہ آیت تلاوت نازل ہو رہی تھی۔ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلها، بے شک اللہ رب العزت تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم امانت کو اس کے اہل تک، جس شخص کی جو امانت ہے اس کو اس کے اہل تک اس امانت کو پہنچا دو۔ چنانچہ نبی علیہ السلام تشریف لائے اور نبی علیہ السلام نے واپس آ کر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کو دیکھا۔ اب ہر شخص کی خواہش یہ تھی کہ چابی مجھے مل جائے، میں اس چابی کو اپنے پاس لوں گا، یہ میرے لیے اعزاز ہوگا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو یہاں تک یہ بات ارشاد فرمائی کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم چونکہ عبد المطلب کی اولاد ہیں، زمزم پلانے کی ذمہ داری ہمارے ہی خاندان کے اندر ہے، لہٰذا چابی بھی ہمیں دے دیں، دونوں چیزوں کا اعزاز ہمارے پاس ہوگا کہ زمزم بھی ہم پلائیں گے، بیت اللہ کا دروازہ بھی ہم کھولیں گے، یہ ہمارے لیے عزت کا باعث ہوگا۔ نبی علیہ السلام نے اس وقت پر اس آیت کی تلاوت فرمائی اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور فرمایا کہ اے عثمان، یہ چابی تم لے لو اور یہ چابی قیامت تک تمہارے خاندان کے اندر چلتی رہے گی۔ جو تمہارے خاندان سے اس چابی کو چھیننے کی کوشش کرے گا، حقیقتاً وہ حقیقی معنوں میں ظالم شخص ہوگا۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ چابی لی اور چابی لے کر وہاں سے خوشی خوشی واپس جانے لگے۔ نبی علیہ السلام نے آواز لگا کر بلایا، اے عثمان، کیا تجھے یاد ہے ایک دن ایسا بھی تھا جس دن میں نے تجھ سے یہ بات کہی تھی کہ عثمان، ایک وقت آئے گا کہ یہ چابی میرے ہاتھ میں ہوگی، میں جسے چاہوں گا اس کو دوں گا۔ عثمان، میں چاہتا تو یہ چابی کسی کو بھی دے سکتا تھا، لیکن عثمان، میں نے تمہارے ساتھ وہ معاملہ نہیں کرنا تھا جو تم نے میرے ساتھ کیا ہے۔ اے عثمان، تمہیں یاد ہے یہ بات؟ کیا وہ بات پوری ہو گئی؟ عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یقیناً وہ بات پوری ہو گئی، آپ ہاتھ آگے بڑھائیے، میں آپ کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھ کر اسلام لاتا ہوں۔ تو اس واقعے کے ذریعے سے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان ابن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لے آئے۔ بہرحال یہ آیت اس وقت پہ نازل ہوئی۔ علماء نے بات لکھی کہ اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے امانت کو ادا کرنے کا حکم دیا اور نبی علیہ السلام نے اس کی بڑی تائید احادیث مبارکہ میں ارشاد فرمائی، یہاں تک کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا ایمان لمن لا امانت لہ، جو کوئی شخص بھی امانت کی پاسداری نہیں کر سکتا وہ مؤمن نہیں ہے، ایمان والا نہیں ہے۔ مؤمن کی صفات میں سے یہ صفت ہے کہ وہ ان دوسرے لوگوں کی امانت کی پاسداری کرتا ہے اور امانت اس کے حقداروں تک پہنچاتا ہے، اور اس کے مقابلے میں امانت میں خیانت کرنا یہ منافق کی علامت ہے۔ اب ایک بات سمجھنے کی ہے، وہ یہ ہے کہ امانت کا عام طور پہ ذہنوں میں مفہوم یہ ہے کہ امانت کہتے ہیں کسی نے مال رکھوایا بطور امانت اور اس کو واپس کر دیا، حالانکہ امانت کا مفہوم شریعت کی نظر میں بہت وسیع ہے۔
امانت کی مختلف صورتیں ہیں۔ سب سے پہلی صورت کہ مال کسی کو ادا کیا جائے، کسی کے پاس رکھوایا جائے کہ جی اتنے دنوں کے لیے آپ یہ رکھ لیں، تھوڑے دنوں کے بعد میں آپ سے لے لوں گا۔ وہ مال نقدی کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے، سامان کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی امانت ہے۔ دوسری صورت حکومت کا کوئی منصب ہو، کسی جگہ کا، کسی حکومت کے کسی اہل مقتدر حلقوں میں سے کسی حلقے کا، کسی جگہ کا کوئی منصب ہو اور اس منصب کو اس کے حقدار کو ادا کرنا، یہ بھی امانت کی ادائیگی ہے۔ مثال کے طور پہ اللہ رب العزت نے کسی شخص کو کسی ملک کا حاکم بنا دیا، کسی ملک کا وزیر بنا دیا، کسی ملک کا بادشاہ بنا دیا۔ اب اس ملک میں کس صوبے میں کون گورنر رہے گا، کون کہاں کا پہ کیا ذمہ داری ادا کرے گا، تو یہ ذمہ داریاں ادا کرنا، اس کے اہل کو ادا کرنا، یہ امانت کے اندر ادائیگی ہے۔ اور نااہل کو اگر حکومت دے دی جائے، کسی نااہل شخص کو اگر کسی جگہ پر بٹھا دیا جائے، تو یہ حکومت کا جو منصب، جس کا جو اہل تھا، اس کے اہل کو وہ جگہ ادا نہ کی گئی، یہ بھی امانت کے اندر خیانت ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، مجمع الفوائد کی روایت ہے کہ غیر اہل شخص کو جو جس پوزیشن پر، جس جگہ پر بیٹھنے کا اہل نہ ہو، وہاں پر اگر اس شخص کو، غیر اہل شخص کو بٹھا دیا جائے، تو بٹھانے والے پر اللہ کی لعنت ہے۔ نہ اللہ رب العزت ایسے شخص کے فرض کو قبول فرماتے ہیں، نہ نفل عبادات کو قبول فرماتے ہیں، یہاں تک کہ اللہ رب العزت اس شخص کو جہنم میں داخل کر کے رکھتے رہتے ہیں۔ گویا نااہل شخص کو حکومت کا کوئی منصب دے دینا، یہ بھی امانت کے اندر خیانت کی ایک قسم ہے۔ تیسری بات نبی علیہ السلام نے فرمایا، المجالس بالامانہ، کسی ایک مجلس میں اگر کوئی بات کی جائے تو وہ مجلس کی بات بھی امانت ہوا کرتی ہے۔ اس بات کو اس جگہ سے ہٹا کر کسی اور جگہ پہ کرنا، یہ بھی امانت کے اندر خیانت ہے، اور ہم اس بات کی پرواہ نہیں کرتے۔ ایک مجلس میں بیٹھے، وہاں پہ کوئی بات ہوئی، اسی بات کو لیا کسی اور مجلس میں جا کر دیا، جس کو عام ہمارے محاورے کے اندر کہا جاتا ہے لگائی بجائی کا کام کرنا۔ یہ ہمارے معاشرے میں عام ہے۔ ایک بندے نے ایک بات ایک مجلس میں کی، اسی بات کو اٹھایا کسی دوسری مجلس میں جا کے کر دیا، وہاں سے اٹھے تیسری مجلس میں بیٹھے، وہاں پر ایک اور، وہاں پر بھی یہ بات کر دی۔ وہ بات جو ایک 4-5 افراد کے درمیان تھی، اسی بات کو سینکڑوں لوگوں کے درمیان پھیلا دیا۔ یہ پھیلانا، یا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجلس کے اندر جو بات کی جائے وہ امانت ہوتی ہے، الا یہ کہ مجلس کے تمام افراد اس بات پر متفق ہو جائیں، اس بات کو کہہ دیا جائے کہ جی اس بات کو آگے پھیلا دیا جائے، تب تو بات پھیلائی جا سکتی ہے۔ اگر یہ بات نہ ہو تو اس صورت میں اس مجلس کی بات امانت ہوا کرتی ہے۔ لہٰذا ایک دوسرے کی باتوں کو اجازت کے بغیر آگے بڑھا دینا، شریعت نے اس کی اجازت نہیں دی۔ آج عمومی طور پہ گھریلو جھگڑوں اور فساد کی بنیادی وجوہات میں سے ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ گھر کی باتوں کو امانت کے طور پر رکھا نہیں جاتا۔ شریعت یہ بات کہتی ہے میاں بیوی کی ایک زندگی ہے، ان کی آپس کی جو باتیں ہیں وہ بھی امانت ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ شوہر اپنی بیوی کی باتیں اپنی بہنوں کو بتاتا پھرے، اپنی بیوی کی باتیں اپنی ماں کو بتاتا پھرے، یا اپنی ماں کی باتیں اپنی بہنوں کی باتیں بیوی کو بتاتا پھرے۔ شریعت نے اس بات کی اجازت ہرگز نہیں دی۔ اگر کوئی اس قسم کے معاملات نبھاتا ہے تو حقیقتاً اس طرح کا معاملہ کرنے والا امانت کے اندر خیانت کرنے والوں میں شمار ہوتا ہے۔ اور گھریلو جھگڑوں فساد کی ایک وجہ یہ بھی ہے، ہمارے پاس ایک مرتبہ ایک گھر کا جھگڑا آیا جس کے اندر میاں بیوی دونوں ایک دوسرے سے ناراض ہیں، دونوں ایک دوسرے سے نالاں ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ بنیادی بہت لمبی تفصیلی گفتگو ہوئی، اور ان تمام باتوں کا نچوڑ اور خلاصہ یہی تھا کہ شوہر صاحب کے ذہن میں یہ بات تھی، جو بات ان کی اور بیوی کی آپس میں ہوا کرتی تھی، میاں بیوی کی بات ہوتی تھی، وہ جا کر فوراً ماں کو بتا دیا کرتے تھے۔ اب ماں اس بات کے اوپر اپنی بہو کی کلاس لے رہی ہے، ساس بہو کے جھگڑے ہو رہے ہیں اس کے اندر۔ شوہر سے جب بات کی گئی تو کہنے لگے کہ جی ہم نے تو یہی بات سنی ہے کہ جی ماں باپ سے کوئی بات چھپایا نہیں کرتے۔ میں نے ان سے کہا جی بچپن میں یہ بات ہوتی ہے، اب آپ بڑے ہو چکے ہیں، اس بات کو تسلیم کریں کہ اب آپ بڑے ہو چکے ہیں۔ اللہ رب العزت نے آپ کو گھر کا سربراہ بنایا ہے، مرد کو جب سربراہ بنایا ہے تو اب اس کی ذمہ داری ہے بیوی کی بات بیوی کی حد تک رکھے، اپنی ماں کی بات ماں کی حد تک رکھے، بہنوں کی باتیں بہنوں کی حد تک رکھے۔ اگر ایک دوسرے کی مجلس کی باتیں آپس میں دوسروں سے کی جائیں گی، جھگڑے اور فساد کا ذریعہ بنیں گی۔ اللہ رب العزت
تو بہرحال تیسری صورت یہ ہے کہ مجالس کی باتیں یہ بھی امانت ہوا کرتی ہیں، امانت کی تیسری قسم۔ اور چوتھی قسم نبی علیہ السلام نے فرمایا المستشار مؤتمن، جس شخص سے کوئی کسی بات کا مشورہ لیا جائے تو وہ مشورہ بھی امانت ہوا کرتا ہے۔ ایک شخص سے مشورہ لیا گیا اور وہ مشورے کے بعد جو اس نے مشورہ دیا اس مشورے کو سیکرٹ رکھنا یہ بھی ایک ذمہ داری ہے۔ مثال کے طور پہ کسی کی اگر کوئی رشتہ آتا ہے، اب وہ رشتے کی معلومات کرنے کے لیے جاتا ہے اور ایک صاحب سے پوچھتا ہے بھائی میری بیٹی کے لیے فلاں لڑکے کا رشتہ آیا ہے، آپ کی کیا رائے ہے؟ اس نے آگے سے جواب دیا جی میری رائے میں تو یہ لڑکا درست نہیں ہے، آپ کی بیٹی کے لیے مناسب معلوم نہیں ہوتا فلاں 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 وجوہات کی بنا پر۔ اب یہ جا کے وہاں پہ بتا دیتے ہیں نہیں جی ہم آپ سے اس رشتے کو نہیں کر سکتے کیونکہ آپ کے پڑوسی نے یہ بات بتائی ہے کہ آپ کے اندر یہ عیب ہیں۔ یہ حقیقتاً جو مشورہ لیا گیا ہے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں مشورہ امانت ہے، یہ مشورہ دوسروں کو جا کے بتانے کی نہیں ہے۔ آپ واضح الفاظ میں معذرت کر لیں مناسب انداز میں، ہمیں بہتر معلوم نہیں ہو رہا۔ تو جس چیز کا مشورہ لیا جائے مشورہ دینے والے کے لیے بھی لازم ہے کہ وہ اس بات کو آگے نہ پھیلائے، اور جس شخص نے مشورہ لیا ہے اس کی بھی ذمہ داری ہے کہ جس نے امانت کے طور پہ آپ کو کوئی مشورہ دیا اس کی بات کو آگے عام لوگوں کے اندر نہ پھیلایا جائے۔ یہ امانت کی 4 بنیادی قسمیں ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان اللہ یأمرکم، بے شک اللہ رب العزت آپ کو تمہیں حکم دیتا ہے ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، کہ تم امانتوں کو ادا کرو ان کے اہل تک۔ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ، اور جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے لگو ان تحکموا بالعدل، تم ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو۔ اللہ نے اگر تمہیں کوئی فیصلہ کرنے کا سلیقہ عطا کیا ہے، تمہیں اللہ نے فیصل مقرر کیا ہے، بطور جج اللہ نے کہیں مقرر کر دیا ہے، اللہ نے تمہیں حاکم بنا دیا، جج بنا دیا، یا اللہ نے تمہیں کسی 2 افراد کے درمیان جھگڑے کو نمٹانے کے لیے منصف بنا دیا ہے، ہر صورت کے اندر تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو۔ ان اللہ نعم ما یعظکم بھی، بے شک اللہ رب العزت تمہیں ان اچھی باتوں کی نصیحت کرتا ہے۔ ان اللہ کان سمیعا بصیرا، بے شک اللہ رب العزت خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے۔ آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور تم میں سے جو لوگ مقتدر ہیں ان کی اطاعت کرو۔ مقتدر افراد سے کیا مراد ہے؟ علماء نے اس کی تفصیل لکھی۔ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ انسان کے لیے احکامات کی 4 قسمیں ہیں دنیا کے اندر۔ سب سے پہلی تو وہ بات ہے جو قرآن کریم میں واضح طور پہ ذکر ہے۔ قرآن کریم میں کوئی حکم ہے، اس حکم کے اندر کسی تشریح کی ضرورت موجود نہ ہو۔ مثال کے طور پہ نماز کے پڑھنے کا حکم ہے، اب نماز کی فرضیت میں کسی قسم کی تشریح کی کوئی ضرورت نہیں، واضح 2 ٹوک حکم قرآن کریم کے اندر موجود ہے، تو یہ اللہ رب العزت کے حکم کی ماننے کی بات ہو گئی۔ دوسری بات، قرآن کریم میں کوئی حکم موجود ہے لیکن اس کی تفصیل قرآن کریم میں موجود نہیں، اس کی تفصیل کے لیے احادیث مبارکہ کی طرف رجوع کیا جاتا ہے۔ مثلا یہی حکم لے لیں، اللہ رب العزت نے فرما دیا نماز پڑھو، اب نماز کے لیے کون کون سے اوقات ہیں؟ قرآن کریم میں موجود ہے 5 وقت کی نماز، لیکن 5 وقت کی نماز میں ہر نماز کی کتنی رکعت ہیں، کس طرح سے ادا کرنی ہے، قیام کے اندر کیا پڑھنا ہے، رکوع کے اندر کیا پڑھنا ہے، یہ تمام تفصیلات قرآن کریم میں موجود نہیں۔ اس کے لیے احادیث مبارکہ میں صراحت موجود ہے، نبی علیہ السلام نے تشریح کر دی، لہٰذا یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا۔ اور تیسری چیز وہ ہے کہ وہ احکامات جو قرآن کریم میں بھی موجود نہیں، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں بھی موجود نہیں، یا تو بالکل یا موجود نہیں ہیں، یا موجود تو ہیں لیکن بظاہر وہ متضاد چیزیں ایک دوسرے کی نظر آتی ہیں۔ بظاہر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 عمل ہیں، دونوں ایک دوسرے کے کانٹرڈکٹ نظر آ رہے ہیں، ایک دوسرے کے اپوزٹ نظر آ رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اتحیات میں اپنی دونوں ٹانگوں پر ایسے ہی بیٹھا کرتے جیسے ہم لوگ اتحیات میں بیٹھتے ہیں۔
نبی علیہ السلام سے یہ بھی ثابت ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی اور نماز کے اندر اتحیات میں ایسے بیٹھے کہ اپنے دونوں پاؤں کو دائیں جانب سے نکال دیا، جیسے خواتین بیٹھا کرتی ہیں اتحیات میں۔ اب یہ دونوں عمل اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں اور دونوں بظاہر ایک دوسرے کے متضاد ہیں۔ اب یہاں پر قرآن کریم احادیث مبارکہ میں کوئی بات موجود نہیں، تو اب تیسری صورت ہے، اس کے اندر شریعت نے حکم دیا کہ اب یہاں پر فقہا کی، علماء کی، مفتیان اکرام کی ضرورت ہے، ان سے پوچھا جائے، وہ قرآن و سنت میں غور و خوض کر کے بتائیں گے۔ چنانچہ انہوں نے بتا دیا کہ نبی علیہ السلام عام حالتوں میں ایسے ہی بیٹھا کرتے تھے جیسے انسان، جیسے ہم لوگ عام طور پر تحیات میں بیٹھا کرتے ہیں۔ ہاں جب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر زیادہ ہو گئی تھی اور گھٹنے ساتھ نہیں دے رہے تھے، اس طریقے سے نہیں بیٹھا جا رہا تھا، تکلیف ہو رہی تھی، تو نبی علیہ السلام نے یہ طریقہ اختیار کیا۔ تو اگر کوئی شخص بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے، اس کے گھٹنے ساتھ نہ دے رہے ہوں، وزن اس کا ساتھ نہ دے رہا ہو، اب اس صورت میں اگر وہ اس طریقے سے بیٹھتا ہے تو یہ بھی نبی علیہ السلام کی سنت ہے۔ تو یہ تفصیلات بتانے کے لیے فقہائے کرام موجود ہیں، یہ تیسری احکامات کا درجہ ہے۔ اور چوتھا درجہ کہ جس کے بارے میں نہ قرآن کریم میں کوئی بات موجود ہے، نہ احادیث مبارکہ میں کوئی بات موجود ہے، اس کو مباح کہا جاتا ہے۔ کریں تو بھی کوئی ثواب نہیں ہے، نہ کریں تو بھی کوئی گناہ نہیں ہے۔ شریعت نے ان باتوں کے اندر ہر وقت ہر زمانے کی حکومتوں کو اختیار دے دیا، حکومت اس کے متعلق قوانین بنا لے۔ چنانچہ مثال کے طور پہ کہاں پر سواری کو رکنا ہے، کہاں پر نہیں رکنا، اس سے متعلق نہ قرآن میں کوئی حکم موجود ہے، نہ حدیث مبارکہ میں موجود ہے۔ حکومتوں نے وقت اپنے اعتبار سے اصول بنا لیا، جناب جب کبھی بھی ٹریفک کی لائٹ لال ہوگی تب آپ نے رک جانا ہے، جب گرین ہوگی، ہری ہوگی، اس وقت پہ آپ نے چلنا ہے۔ یہ اصول ہے، نہ قرآن کریم میں موجود ہے، نہ حدیث مبارکہ میں موجود ہے۔ یہ کہلایا جاتا ہے حکام کا، عمراء کا، امیر کا، حاکم کا بنایا ہوا قانون۔ تو شریعت نے یہ بات کہی کہ اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اور اولو الامر کی اطاعت کرو۔ فقہا نے کہا، علماء نے کہا کہ اولو الامر سے مراد فقہا بھی ہیں، مفتیان اکرام بھی ہیں، اسی طریقے سے زمانے کے جو حکمران ہیں وہ بھی اس کے اندر شامل ہے۔ وقت کے علماء ہیں، وقت کے فقہا ہیں، مفتیان اکرام ہیں، ان کی اطاعت کرنا اسی طریقے سے واجب ہے جیسے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے۔ پھر اسی طریقے سے جو وقت کے حاکم ہیں ان کی اطاعت بھی انسان کے اوپر ویسے ہی لازم اور فرض ہے جیسے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے۔ فرق اتنا ہے کہ اگر کوئی حاکم کوئی حکم ایسا دے دے کہ جو حکم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قانون احکامات کے بالکل خلاف ہوگا، پھر اس کے اندر اس کی بات نہیں مانی جائے گی، وہاں پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانی جائے گی۔ کیسے پتہ چلا؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر تم کسی بات کے اندر تمہارا جھگڑا ہو جائے، تم کوئی بات ایسی آ جائے جو تمہیں لگ رہا ہو کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف ہے، اب کس کی بات ماننی ہے؟ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی طرف اس بات کو لوٹا دو۔ دیکھو فقہا سے پوچھو، مفتیان اکرام سے پوچھو، وہ تمہیں بتائیں گے کہ یہ حکم قرآن و سنت کے خلاف ہے یا قرآن و سنت کے عین مطابق ہے۔ اگر اس کے مطابق ہے تو مانی جائے گی وہ بات، اگر مطابق نہیں ہے تو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانی جائے گی۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم واقعی اللہ اور آخرت کے دن پہ ایمان رکھتے ہو، ذالک خیر، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، واحسن تأویلا، انجام کے اعتبار سے بھی زیادہ اچھا ہے۔ اگلی آیت ہے، اس کا ایک خاص پس منظر ہے، ایک واقعہ ہے۔ مدینہ طیبہ کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لائے تو اس زمانے میں یہودی بھی رہا کرتے تھے اور منافقین بھی رہا کرتے تھے، مسلمان بھی رہا کرتے تھے۔ ایک منافق کا اور یہودی کا ایک زمین کے اوپر جھگڑا ہو گیا۔ اس منافق کا نام تھا بشیر۔ یہ بشیر نامی شخص، اس کا اور ایک یہودی کا آپس میں جھگڑا ہو گیا ایک زمین کے ٹکڑے پر۔ بشیر نامی منافق جو تھا وہ یہ بات کہتا تھا یہ زمین کا ٹکڑا میرا ہے، اور یہودی یہ بات کہتا تھا نہیں جی یہ میرا ہے۔ اب اس زمانے میں کوئی زمین کے پیپرز اور کاغذات نہیں ہوتے تھے کہ جی جس کے کاغذ ہیں اس کی زمین ہے، بلکہ جس کا قبضہ ہوتا تھا اسی کی زمین سمجھی جاتی تھی۔ اگرچہ قبضہ اس وقت پر منافق کا تھا، لیکن یہودی یہ بات کہتا تھا کہ اس نے میری زمین پر ناحق قبضہ کیا ہے۔ اب دونوں کے درمیان جھگڑا بڑھنے لگا تو یہودی نے یہ بات کہی کہ دیکھو تم
اللہ کے ماننے والے ہو اور تم اپنے آخری پیغمبر جن کو کہتے ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بھی تم مانتے ہو اگرچہ ہم ان کو نہیں مانتے، لہٰذا ایک کام کرتے ہیں کہ ہم تمہارے پیغمبر علیہ السلام کے پاس چلتے ہیں اور ان سے جا کے فیصلہ کرا لیتے ہیں، کیونکہ مجھے ان کی نبوت سے متعلق تو میں نے ایمان نہیں لے کے آیا، لیکن مجھے ان کے امانت دار ہونے میں، ان کے سچے ہونے پہ 100% یقین ہے، جو فیصلہ وہ کریں گے وہ مجھے قبول ہے۔ چونکہ یہ زمین حقیقتاً یہودی کی تھی تو جو منافق تھا وہ قیل قال کرنے لگا، اس نے بات کو ادھر ادھر بڑھا دیا، پھر کہنے لگا کہ جی یہودیوں کا اتنا بڑا عالم ہے اور وہ سیاسی اعتبار سے بھی بڑی اثر و رسوخ والے شخص ہے، لہٰذا اس کے پاس چلتے ہیں۔ اس کا نام تھا کعب بن اشرف۔ اب یہ اس زمانے کا مشہور، اپنے زمانے کا مشہور بدماش تھا، لہٰذا جیسے ہی بات ہوئی کعب بن اشرف کے پاس جاتے ہیں، یہودی نے فوراً انکار کر دیا کہ نہیں، تم اس بات کو ایک مسلمان اور یہودی کا جھگڑا کیوں بنا رہے ہو؟ یہ ہم دونوں کا آپس کا جھگڑا ہے اور میں اس جھگڑے کے اندر تمہارے پیغمبر علیہ السلام کو سچا سمجھتا ہوں، لہٰذا اگر وہ اس جھگڑے کے بارے میں جو فیصلہ کر لیں گے وہ ٹھیک ہوگا۔ یہودیوں نے بھی آ کے اس بات کی موافقت اختیار کی اور دیگر منافقین نے بھی آ کے کہ ہاں بھائی واقعی یہ جو شخص ہے کعب بن اشرف یہ تو بدماش آدمی ہے، بدنام زمانہ ہے، اس کے پاس جاؤ گے تو ہمیں شک ہے، ہو سکتا ہے صحیح فیصلہ کرے، ہو سکتا ہے نہ کرے، لہٰذا نبی علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ، وہ جو فیصلہ کریں وہ درست ہوگا۔ جب سب نے پریشر دیا، سب نے یہ بات کہی تو اس نے حامی بھر لی، چنانچہ یہ دونوں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کی بات سنی تسلی کے ساتھ، اور اس کے بعد یہ بات ارشاد فرمائی کہ کیا جو فیصلہ میں کروں گا تم مانو گے؟ یہودی نے کہا کہ میں بالکل مانوں گا، منافق نے بھی کہا کہ ہاں جی جو فیصلہ آپ کریں گے میں مانوں گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے یہ بات لگتی ہے، میرا فیصلہ یہ ہے کہ یہ زمین یہودی کی ہے۔ اب اس کے حق میں نبی علیہ السلام نے فیصلہ کر دیا، مگر اس کو یہ فیصلہ ہضم نہیں ہوا، باہر نکلا اور کہنے لگا کہ نہیں نہیں، ایک کام کرتے ہیں، عمر کے پاس چلتے ہیں، جو فیصلہ وہ کرے گا وہی ہم کریں گے، وہی ہم مان لیں گے۔ اب معاملہ یہ تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ میں سے بعض صحابہ تھے جن کو یہ اس بات کی اجازت دے رکھی تھی کہ تمہارے پاس بھی اگر کوئی جھگڑا آئے تو تم بھی اس جھگڑوں کو نمٹا سکتے ہو۔ ہم سمجھنے کے لیے کہہ سکتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے جو فیصلہ تھا وہ ایک سپریم کورٹ تھی، اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سپریم کورٹ کے ساتھ کچھ سٹی کورٹ اور ہائی کورٹ بنائے رکھے تھے کہ جی سارے فیصلے میرے پاس آئیں گے تو وقت لگے گا، لہٰذا کچھ افراد ایسے ہیں جو یہاں پر فیصلہ کر سکتے ہیں۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان حضرات کو نبی علیہ السلام نے اختیار دے رکھا تھا۔ چنانچہ اس منافق نے کہا کہ جی ہم عمر کے پاس چلتے ہیں، جو فیصلہ وہ کرے گا مجھے وہ قبول ہے۔ اور ذہن میں یہ بات تھی کہ قرآن کریم اس بات کی گواہی دے رہا ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ اشداء علی الکفار، کافروں پر بڑے سخت ہیں، لہٰذا ہم جائیں گے تو یہ کافر کے مقابلے میں میری فیور کریں گے کیونکہ میں تو اسلام لایا ہوا ہوں، لہٰذا جب یہ میری فیور کریں گے تو یہ فیصلہ جو ہے وہ صحیح ہو جائے گا، میرے پاس زمین آ جائے گی۔ چنانچہ یہ بات اس نے کہی، اور جو یہودی تھا اس نے ذہن میں یہ بات کہی کہ جو ایک اصولی بات ہے، جب سپریم کورٹ ایک فیصلہ دے چکی ہے تو ہائی کورٹ کی کیا حیثیت ہے، لہٰذا اس نے بھی کہا چلو چلتے ہیں۔ اب یہ دونوں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں کا معاملہ سنا اور کہا کہ دیکھو اگر میں کوئی فیصلہ کروں گا تو ہوگا یہ کہ اگر وہ فیصلہ یہودیوں کے خلاف ہوگا تو سارے یہودی کھڑے ہو کے فتنہ برپا کریں گے، اگر وہ فیصلہ اس منافق کے خلاف ہوگا تو سارے منافقین کھڑے ہو کے میرے خلاف بات کریں گے، یہاں پر ایک فتنہ کھڑا ہو جائے گا، لہٰذا میں فتنہ فساد نہیں چاہتا، یہ بڑا سینسٹیو معاملہ ہے، لہٰذا ایک کام کرو کہ اس معاملے کو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاؤ۔ جب یہ بات ہوئی تو یہودی نے فوراً آگے سے کہا کہ جناب ہم تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس سے ہی تو آپ کے پاس آ رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات سنی تو فوراً کہا کیا تم اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تھے؟ جی گئے تھے۔ کیا نبی علیہ السلام نے کوئی فیصلہ کیا ہے؟ جی کیا ہے۔ کیا فیصلہ کیا؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ زمین فلاں یہودی کی ہے۔
عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منافق سے پوچھا کیا تو اب بھی کوئی فیصلہ چاہتا ہے؟ اس نے کہا ہاں جی میں آپ کے پاس فیصلہ کرانے کے لیے آیا ہوں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہاں پہ بیٹھ جا، میں ابھی تیرا فیصلہ کرتا ہوں۔ اپنے گھر گئے، جا کر تلوار اٹھائی، لے کے آئے اور آ کر جو ہے اس تلوار سے اس منافق کی گردن اتار دی، اور اس کے بعد فرما دیا کہ جو نبی کے فیصلے پہ راضی نہیں ہو سکتا اس کا فیصلہ عمر کی تلوار ہی کر سکتی ہے اور کوئی نہیں کر سکتا۔ مفسرین نے لکھا اس دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس فیصلے پر جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طریقے سے تلوار سے منافق کی گردن اتاری، اس دن صحابہ کے درمیان یہ بات ہو گئی، صحابہ نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فاروق کا ٹائٹل دیا۔ یہ وہ ہیں کہ جو حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی شخصیت ہے، جن کا عمل حق اور باطل کے درمیان فرق کر دیتا ہے۔ اب جب یہ معاملہ ہوا تو سارے منافقین نے شور مچا دیا، نبی علیہ السلام کے پاس آ گئے، اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو نبی ہیں، آپ کے فیصلے کے بعد یہ لوگ عمر کے پاس کوئی دوسرا فیصلہ کرانے تھوڑی گئے تھے، تسلی کرنے کے لیے گئے تھے، یہ کیا بات ہو گئی؟ اس نے بندے کو مار ڈالا۔ اس سے پہلے کہ نبی علیہ السلام کو اس بات کا جواب دیتے، اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی آیات نازل کر دی، تسلی دے دی کہ جو ہوا وہ معاملہ بالکل درست ہوا ہے، اس لیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ بات فرما چکے ہیں کہ عمر کی زبان پر تو حق جاری ہوتا ہے، اللہ رب العزت کے جو فیصلے ہوتے ہیں وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل پر راج کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں الم تر الی الذین یزعمون، کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو کہ جو یہ گمان کرتے ہیں کہ انہم آمنوا بما انزل الیک، کہ وہ ایمان لے آئے اس کتاب پر جو آپ پر نازل کی گئی، وما انزل من قبلک، اور اس کتاب پر بھی ایمان لانے کا گمان کرتے ہیں جو پہلے نازل ہوئی، یعنی قرآن کریم پر بھی ایمان رکھنے کا گمان کرتے ہیں اور قرآن کریم سے پہلے جو کتابیں نازل ہوئی اس پر بھی ایمان رکھنے کا گمان کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں صرف گمان رکھتے ہیں، ایمان حقیقتاً لے کے نہیں آئے، اسی لیے تو منافق کا یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، وہ چاہتے ہیں یہ بات کہ ان کا فیصلہ بدماش لوگ کریں، سرکش لوگ کریں، چنانچہ کعب بن اشرف کی طرف جانے کے یہ فیصلہ کر رہے ہیں۔ وقد امروا ان یکفروا بہ، حالانکہ ان کو حکم دیا جا چکا ہے کہ تم انکار کرو طاغوت کا، تم انکار کرو سرکشوں کا، تم انکار کرو شیاطین کا، اس کے باوجود وہ شیطانوں کی انسانوں کی روپ میں جو شیاطین بیٹھے ہیں ان کے پاس جانے کی باتیں کرتے ہیں فیصلہ کرانے کے لیے۔ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا، شیطان تو یہ بات چاہتا ہے کہ تمہیں ان لوگوں کو گمراہ کر دے اور گمراہی کے اندر دور تک لے جائے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، جب ان سے کہا گیا کہ تم آؤ اس بات کی طرف جو اللہ نے نازل کی اور جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا، رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ، تو آپ دیکھیں گے منافق لوگوں کو، یصدون عنک صدودا، اس کے راستوں کو روکتے ہیں، راستے میں روڑے اٹکاتے ہیں۔ فکیف اذا اصابتهم مصیبت، کیا ہو گیا ان کو کہ جب ان کے اوپر کوئی مصیبت نازل ہو گئی، یعنی کوئی تکلیف دہ عمل ہو گیا، جیسے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گردن اتار دی، بما قدمت ایدیہم، یہ اس لیے ہوا کہ یہ ان کے اپنے ہاتھوں کی کرتوت تھی، ان کے اپنے اعمال کی وجہ سے تھا۔ ثم جاؤک، جب یہ عمل ہو جاتا ہے، جب کوئی پریشانی آتی ہے تو آپ کے پاس آتے ہیں، یحلفون باللہ، اللہ کے ناموں کی قسمیں کھاتے ہیں کہ ان اردنا الا احسانا و توفیقا، ہمارا ارادہ تو کچھ نہیں تھا سوائے اس کے کہ ہم تو احسن طریقے سے، ہم تو موافقت چاہ رہے تھے، تحسین چاہ رہے تھے۔ اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم، یہ وہ لوگ ہیں اللہ اچھی طریقے سے جانتا ہے ان کے دلوں کے اندر کیا کچھ چھپا ہے، لہٰذا آج جو یہ شور مچا رہے ہیں فاعرض عنہم، آپ ان سے اعراض کیجئے، ان کی باتوں کو اگنور کیجئے، وعظہم، ہاں انہیں نصیحت کیجئے، وقل لہم فی انفسہم قولا بلیغا، اور ان سے مناسب بات کیجئے، ان کو مناسب انداز میں ٹال دیجئے۔ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، اب اللہ رب العزت منافقین کو یہ بات سمجھا رہے ہیں کہ ما ارسلنا من رسول، اللہ نے کسی رسول کو نہیں بھیجا، الا لیطاع باذن اللہ، مگر صرف اس لیے کہ اس کی اطاعت کی جائے اللہ کے حکم سے، اللہ کے احکامات کو نازل کیا جاتا ہے رسول کے قلب کے اوپر، لہذا رسول جس بات کا حکم دے رہا ہے تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم اس بات کو مانو، اس کی فرما برداری کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کوئی فیصلہ کر لیا، اب اس کے بعد کسی مزید فیصلے کی تمہارے لیے ضرورت نہیں ہے۔
لہٰذا اللہ رب العزت نے ان منافقین کو نصیحت فرما دی۔ اب جب نصیحت ہو گئی تو ہو سکتا ہے کہ یہ نصیحت کسی کو فائدہ دے جائے۔ اب کوئی منافق ہو سکتا ہے کہ توبہ طائب ہونے کی نیت کر لے اور اللہ رب العزت کے دربار میں حقیقی معنوں میں ایمان والا بننے کا ارادہ کر لے، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، وہ لوگ جو اپنی جانوں پر اب تک ظلم کر چکے ہیں، اگر جب وہ اذ جاؤک، جب وہ آپ کے پاس آئیں، فاستغفروا اللہ، اور وہ اللہ رب العزت سے بخشش طلب کریں، واستغفر لهم الرسول، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے لیے استغفار کریں گے، یعنی وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ جائیں، معافی مانگ لیں اور اللہ سے معافی مانگ کر نبی علیہ السلام سے درخواست کریں کہ آپ ہمارے لیے بخشش کی دعا کر دیجئے، تو لوجد اللہ توابا رحیما، اللہ رب العزت کو وہ لوگ خوب توبہ کرنے والا، خوب مہربان پائیں گے۔ لہٰذا علماء نے لکھا کہ یہ حکم صرف نبی علیہ السلام کی زندگی تک نہیں تھا، نبی علیہ السلام کی زندگی میں تھا، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین سے کوئی غلطی ہو جاتی تھی فوراً اللہ کے دربار میں رجوع کرتے تھے، نبی علیہ السلام کی خدمت میں آتے تھے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کرتے تھے اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے استغفار کر دیجئے، ہمارے لیے اللہ سے بخشش کی دعا کر دیجئے، نبی علیہ السلام ان کے لیے دعا فرماتے تھے۔ اللہ رب العزت گواہی دے رہے ہیں کہ جو کوئی شخص بھی عمل کرے گا لوجد اللہ توابا رحیما، اللہ کو بڑا توبہ کو قبول کرنے والا، بڑا مہربان پائے گا۔ علماء نے لکھا کہ یہ نبی علیہ السلام کی زندگی میں بھی تھا، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا سے وفات پا جانے کے بعد آج بھی اگر کوئی شخص روزہ اقدس پہ حاضر ہوتا ہے اور وہاں پر حاضر ہو کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بخشش کی دعا کرتا ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے بخشش فرما دیں، اس کے لیے دعا فرما دیں، اس کے لیے استغفار کر دیں، یقیناً یہ بات ہے کہ اللہ رب العزت کو بندہ خوب توبہ قبول کرنے والا مہربان پائے گا۔ بحر المحیط کی روایت ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے چند ماہ کے بعد ایک دیہاتی شخص ایک مرتبہ نبی علیہ السلام کے روزے پر آیا اور آ کر زار و قطار رونے لگا، اور رونے کے بعد کہنے لگا اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العزت نے آیت نازل فرمائی ہے کہ جو کوئی شخص بھی آپ کے پاس آئے اور آ کر اللہ رب العزت سے بخشش طلب کرے اور آپ بھی اس کے لیے بخشش طلب کریں گے تو وہ یقیناً اپنے پروردگار کو خوب توبہ قبول کرنے والا مہربان پائے گا۔ اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، میں گناہ گار ہوں، میرے لیے دعائے مغفرت فرما دیجئے۔ اس بدو آدمی کا، اس دیہاتی آدمی کا یہ کہنا تھا، روزہ اطہر سے آواز آئی۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم جتنے لوگ وہاں پہ تھے ہم نے اپنی کانوں سے سنا، آواز آئی روزہ اطہر سے، قد غفر لک، تحقیق اللہ نے تیری بخشش فرما دی ہے۔ آج بھی اگر اللہ رب العزت کسی کو موقع دیں اور وہ روزہ اطہر پہ جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ جا کر وہاں پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بخشش کی دعا کرے۔ ایک آخری بات ذہن میں رکھیں، ہمارے بہت سارے ساتھی، اللہ جس کسی شخص کو بھی حرمین جانے کی توفیق عطا فرماتا ہے تو کئی بار ایسا سننے میں آیا، مشاہدے میں آیا کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی مکہ میں کرنے کے تو بہت کام ہے، طواف کرنا ہے، سعی کرنی ہے، زمزم پینا ہے، بیت اللہ کی زیارت ہے، عمرہ ہے، بہت سارے کام ہیں۔ مسجد نبوی میں جاتے ہیں تو وہاں پر تو کوئی کام کرنے کا ہوتا ہی نہیں ہے، دن میں ایک بار حاضری دے دی، باقی دن تو کوئی کام ہی نہیں ہے۔ نہیں، حقیقت یہی ہے کہ ہم نے وہاں کا اگر دیدار کیا، وہاں کی زیارت کی اور علماء اکرام سے پوچھ کر نہ گئے تو واقعی ہم نے بہت بڑا خسارہ کیا۔ وہاں پر جا کر وہاں کی حاضری کے بے تحاشا آداب ہے جن میں سے ایک ادب قرآن کریم خود بتا رہا ہے۔ لہٰذا چاہیے یہ کہ جو کوئی شخص بھی وہاں پہ جائے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے وہاں پر جا کر بخشش کی دعا کرے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بخشش کی درخواست کرے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے مغفرت کی دعا کی درخواست کرے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے ضرور مغفرت فرمائیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں بھی بار بار اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے در کی حاضری نصیب فرمائے، قبولیت کے ساتھ وہاں کا آنا جانا نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
سبحان ربی العلی الوہاب. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجى عندی من عملی. وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.